اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے اراءۃ النسب لفاضل النسب۔ اس رسالہ میں اعلیٰ حضرت نے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول نقل کیا ہے۔ آیہ کریمہ کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی وہ ذریت جنہوں نے ان کی ایمان کے ساتھ اتباع کی، جو ان کے تابع ہوئی ایمان میں، الحقنا بہم ذریتہم، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی ذریت کو ان کے ساتھ لاحق کر دیا، ان کے ساتھ ہم نے ملا دیا، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم نے ان کے ثواب سے بھی کچھ کمی نہیں کی۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، ہم ذریۃ المؤمن یموتون علی الاسلام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں مومن کی جس اولاد کی بات ہو رہی ہے وہ اولاد ہے جو ایمان بر دنیا سے جا رہی ہے۔ اگر کوئی اولاد ایمان پر دنیا سے نہیں جا رہی، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ نہیں جا رہی، تو بھلے آباء و اجداد کتنے ہی بزرگ ترین کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مقرب ترین کیوں نہ ہوں، حتیٰ کہ نبی ہی کیوں نہ ہوں، کافر اولاد بھی اپنے والد کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ لاحق نہیں ہو سکتی۔ ایمان شرط ہے، اسلام شرط ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ مَنَازِلُ آبَائِهِمْ أَرْفَعَ مِن مَنَازِلِهِمْ، اگر ان کے آباء و اجداد کے منازل ارفع، اس میں تفضیل کا صیغہ، بہت بلند ہوں، من منازلہم، ان کے منازل سے، اولاد کے منازل سے، اولاد کے مراتب سے، لحقوا آباءہم، اولاد اپنے آبا کے ساتھ لاحق کر دی جائے گی، اور ان کے آباء و اجداد کے اعمال سے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ بلند کر دیے جائیں گے اور وہ اپنے اپنے منازل اور مراتب پر فائز ہوں گے۔ یہ ذکر کر کے حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب عام صالحین کی صلاح ان کی نسل و اولاد کو دین و دنیا و آخرت میں نفع دیتی ہے، کوئی عام صالح ہو، اس کی صلاح جب ان کی اولاد کو فائدہ دے رہی ہے، تو پھر حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت عباس، انصار کرام کی صلاح کا کیا کہنا؟ ان کی صلاح ان کی اولاد کو کیوں فائدہ نہیں دے گی؟ پھر آخر میں فرما رہے ہیں اللہ اکبر، حضرات سادات کرام جو کہ اولاد امجاد ہیں حضرت خاتون جنت بطول زہرا کے، اور نہ صرف خاتون جنت بطول زہرا کی اولاد ہیں، بلکہ حضور پر نور سید الصالحین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، ان کی شان تو ارفع و اعلیٰ و بلند و بالا ہوگی۔ پھر اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے بعد، اس تشریح کے بعد، اعلیٰ حضرت نے کئی احادیث ذکر کی ہیں، دو حدیثوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں جن کی اعلیٰ حضرت نے تصحیح بھی کی ہے۔ امام حاکم سے، طبرانی سے، ابو یعلا سے، بزار سے ایک روایت ذکر کی ہے اور امام حاکم سے تصحیح نقل کی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ان فاطمۃ احسنت، کہ بے شک فاطمہ الزہرا نے اپنی حرمت پر جب نگاہ رکھی ہے، یعنی اس انداز میں انہوں نے اپنی حرمت کی حفاظت کی ہے، اس کا صلہ اللہ نے ان کو یہ دیا ہے، فحرمها اللہ وذریتها علی النار، اللہ رب العزت نے ان کو اور ان کی ذریت کو جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ یہ حدیث کئی محدثین نے ذکر کی ہے اور امام حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے۔ آگے حدیث نمبر 122 جو کہ طبرانی نے اس کو ذکر کیا ہے، اعلیٰ حضرت اس حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں رواہ الطبرانی بسند صحیح عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے سند صحیح کے ساتھ ہے، امام طبرانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بطول زہرا سے فرمایا ان اللہ غیر معذبک ولا ولدک، بے شک اللہ رب العزت نہ تجھے عذاب دینے والا ہے اور نہ تیری اولاد کو عذاب دینے والا ہے۔ اور آگے پھر ایک حدیث ذکر کی ہے، فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ اللہ نے آپ پر اور آپ کی ذریت پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک آپ کو اور آپ کی ذریت کو جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ جب آپ کے تصدق سے
آپ کی ساری اولاد پر اللہ رب العزت نے جہنم حرام کر دی ہے، آگ حرام کر دی ہے، تو پھر آپ کا مقام تو پھر کتنا عظیم تر ہوگا، یہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔